اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم مخارج کا بیان پڑھیں گے، یعنی جو مخارج ہوتے ہیں، حروف ہوتے ہیں، ان کی جو جگہ ہوتی ہیں، جن جگہوں سے حروف کی ادائیگی ہوتی ہے ان کو مخارج کہتے ہیں۔ تو یہ کتنے مخارج ہوتے ہیں اور یہ کہاں کہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حروف مدہ پڑھتے ہیں۔ حروف مدہ آپ نے یاد رکھنا ہے، حروف مدہ وہ حروف ہوتے ہیں جنہیں ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، تو وہ حروف جن کو قرآن مجید میں کھینچ کے پڑھا جاتا ہے ان حروف کو ہم حروف مدہ کہتے ہیں۔ ان کو ہم ایریل لیٹرز بھی بولتے ہیں انگلش میں۔ تو حروف مدہ پورے قرآن مجید میں 3 حروف ایسے ہیں جنہیں ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں، وہ ہیں الف، واو، یا۔ یہ کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں جب ہم ان 3 حروف کو قرآن مجید میں کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ ادروائز ان کے علاوہ جتنے بھی حرف ہوتے ہیں قرآن مجید کا، جو بھی حروف ہوتے ہیں، ان کو ہم جلدی ادا کرتے ہیں۔ صرف یہ 3 حروف ایسے ہیں جنہیں کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، الف، واو، یا۔ اب وہ کنڈیشنز کون سی ہوتی ہیں جن میں ہم الف کو اور واو اور یا کو کھینچ کے پڑھتے ہیں؟ تو جب بھی الف ہو اور الف سے پہلے والے حرف پہ زبر ہو، ایسی صورت میں ہم الف کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو، ایسی کنڈیشن میں ہم واو کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور یا ساکن ہو اور یا سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو ہم یا کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو یہ اس کنڈیشن میں یہ 3 کنڈیشنز ہیں، جب بھی الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو، تب ہم نے ان 3 حروف کو قرآن مجید میں کھینچ کے پڑھنا ہے اور انہیں ہم حروف مدہ کہتے ہیں۔ اور جب ہم ان کی ادائیگی کرتے ہیں تو یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، جیسے با، بو، بی۔ جب ہم انہیں پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو آواز آ رہی ہے ان کو ادائیگی کے وقت، تو یہ منہ کے خالی حصے سے آ رہی ہے۔ اور حروف مدہ کی پریکٹس کے لیے آپ میری پچھلی والی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، جہاں پہ میں نے نورانی قاعدے سے حروف مدہ کی مشق کروائی ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس جو مخرج ہے وہ حروف حلقیہ کا ہے۔ حلقی عربک لینگویج کے اندر حلق کو کہتے ہیں، گلے کو کہتے ہیں۔ وہ حروف جو گلے سے ادا ہوتے ہیں ان کو ہم حروف حلقی کہتے ہیں یا حلقیہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ادا ہوتے ہیں تھروٹ سے، ٹھیک ہے، مطلب تھروٹ لیٹرز بھی بولتے ہیں، گٹورل لیٹرز بھی بولتے ہیں ان کو۔ تو یہ 6 حروف ایسے ہیں قرآن مجید میں جن کی ادائیگی کے وقت یہ جو حروف ہیں یہ حلق سے ادا ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ اور حلق کے بھی ہم نے 3 حصے کیے ہیں، حلق کا پہلا حصہ، حلق کا دوسرا حصہ اور حلق کا تیسرا حصہ۔ یعنی حلق کا جو پہلا حصہ ہے، جو حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہوتا ہے، اس سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ مطلب حلق کا جو حصہ جو منہ کے قریب ہے وہاں سے ہم نے غین اور خا ادا کرنا ہے، غین اور خا۔ اور حلق کے درمیانی حصے سے ہم نے عین اور ہا ادا کرنا ہے، عین اور ہا، یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوں گے۔ حمزہ اور ہا، یہ جو گول ہاتھی والا ہے، یہ حلق کے آخری حصے جو سینے کی طرف ہوتا ہے، چیسٹ کی طرف، اس سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ ان 2 حروف کو ادا کرتے ہوئے تھوڑی انرجی لگتی ہے، جبکہ یہ ہمارے پاس ادا ہوتے ہوئے اتنی انرجی نہیں لگتی، کیونکہ یہ حصہ حلق کا سب سے آخری حصہ ہے۔ تو یہ حروف کو ادا کرتے ہوئے حمزہ، ہا، تو تھوڑی فورس سے ہم نے ان حروف کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور حلق کے درمیان سے عین اور ہا اور غین اور خا حلق کے شروع کے، یعنی جو حصہ منہ کی طرف ہے وہاں سے۔ اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو 6 حروف ہیں انہیں ہم حروف حلقی کہتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں حروف لاحاتیہ، گلوٹل لیٹرز۔ اچھا، حروف لاحاتیہ، حروف لاحاتیہ ہم کہتے ہیں وہ حروف جن کے جو ادائیگی ہے وہ جب زبان کی جڑ کوّا یعنی وہ حصہ جس کو ہم انگلش میں سافٹ پیلٹ کہتے ہیں یا میڈیکل میں اس کو ہم سافٹ پیلٹ کہتے ہیں، تو جب زبان کی جو جڑ ہے یا روٹ آف ٹنگ ہے وہ سافٹ پیلٹ کے ساتھ لگے گی، تو یہاں سے یہ 2 حروف ادا ہوتے ہیں، قاف اور کاف۔ اچھا، قاف کی ادائیگی آپ نے یاد رکھنی ہے، جب زبان کی جڑ سافٹ پیلٹ یا جو کوّا ہے اس سے لگے گی تو قاف ادا ہوگا، اق، اق، اق،
ٹھیک ہے۔ اور جو کاف ہے وہ جب زبان کی جو جڑ ہے وہ ہارڈ پیلٹ یعنی کہ جو سخت تالو ہوتا ہے اس سے لگے گی تب کاف کی ادائیگی ہوگی۔ یہ آقو موٹا پڑا جاتا ہے اور اسے باریک پڑا جاتا ہے اک، آقو، اک۔ انہیں ہم حروف لہاتیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہات آپ کو سمجھ آ گئی، عربی میں جو کوا ہے جو زبان کے ساتھ گوشت کا جو ٹکڑا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ آگے ہمارے پاس مخارج ہیں حروف شجریہ، جولی لیٹرز، یعنی حروف شجریہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کی ادائیگی کے لیے جو زبان کا درمیانی حصہ ہوتا ہے وہ اوپر کے تالو سے لگتا ہے، یعنی کہ جو سینٹر آف ٹنگ ہے اس کو ٹچ ہونی چاہیے اپر پیلٹ، جو اپر ہارڈ پیلٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو جو زبان کے درمیان سے جو حروف ادا ہوتے ہیں وہ 3 ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا۔ جیم، شین، یا، یہ وہ حروف ہیں جو زبان کے درمیانی حصہ جب اوپر کے سخت تالو سے لگے گا تب ادا ہوں گے۔ اج، اش، ای۔ ای جو ہے یا جو ہے وہ غیر مدہ ہونی چاہیے، مطلب یا مدہ نہیں ہونا چاہیے، اگر یا مدہ ہوگا تو وہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے حافیہ۔ حافیہ مطلب کہ جب زبان کی جو سائیڈ ہے، سائیڈ آف ٹنگ جب اوپر کے ہارڈ پیلٹ کے ساتھ لگتی ہے یا اوپر کے جو ہمارے جاز ہیں، جو جبڑے ہیں ان کے ساتھ جب زبان کی کروٹ ہمارے اوپر کی داڑھوں سے لگے گی تب ہمارے پاس ضاد ادا ہوگا، ضاد، ضاد۔ یعنی اس کو ادا کرتے ہوئے زبان کی کروٹ اوپر کی داڑھ دائیں یا بائیں طرف دونوں طرف سے نکل سکتی ہے، لیکن جو لیفٹ سائیڈ ہے وہاں سے نکالنا آسان ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں حروف ذلکیہ۔ حروف ذلکیہ لیکوڈ لیٹرز وہ حروف ہوتے ہیں جب زبان کی جو کروٹ کے آخر سے لے کے زبان کی نوک تک کا جو حصہ جب اوپر کے اگلے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے، یعنی آپ نے ایزی وے میں یہ سمجھنا ہے کہ جو ٹپ آف دی ٹنگ اور جو سائیڈ آف دی ٹنگ ہے وہ آپ کے ہاتھ ٹچز کرنا چاہیے اپر ہارڈ پیلٹ کو۔ ال، ان، ار، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جو زبان کی کروٹ سے لے کے نوک تک کا جو حصہ ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈینٹل لیٹرز، حروف نطقیہ کہا جاتا ہے، تا، دال، تو۔ یہ تب ادا ہوتے ہیں جب زبان کی نوک جب اوپر کے جو آگے والے جو 2 دانت ہیں جو اپر انسائزرز ہیں، جب زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کی جڑ کی طرف والے حصے سے لگے تب ادا ہوتے ہیں تا، دال، تو۔ یعنی کہ جب زبان کی نوک اوپر کے 2 دانتوں کے جڑ سے لگتی ہے تب یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، تا، دال، تو۔ آگے ہمارے پاس ہے جنجیل لیٹرز یا حروف لثویہ کہا جاتا ہے، غ، ذال، ثا۔ یہ تب ادا ہوتے ہیں جب زبان کی نوک اوپر کے دونوں دانتوں کی نوک سے لگے، یعنی کہ جو دانتوں کی جڑ نہیں بلکہ آگے جو دانتوں کے سرے ہوتے ہیں وہاں پہ جب لگے گی زبان کی نوک تب یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، اور ان حروف کو ادا کرتے ہوئے ہم نے نرمی سے ان حروف کو ادا کرنا ہے، غ، ذال، ثا۔ ثا کو ادا کرتے ہوئے سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ آگے ہمارے پاس ہے وصلی لیٹرز یا حروف صفیریہ کہا جاتا ہے۔ یہ 3 حروف ہوتے ہیں ہمارے پاس، سین، صاد، ظا۔ یہ تب ادا ہوتے ہیں جب زبان کی نوک اوپر اور نیچے والے اگلے دانتوں کے درمیان میں آ جائے اور سیٹی کی آواز آنی چاہیے ان 3 حروف کو ادا کرتے ہوئے، سین، صاد، ظا۔ آگے ہمارے پاس ہے لیبائل لیٹرز یا حروف شفویہ کہا جاتا ہے۔ شفت عربک میں ہونٹوں کو کہتے ہیں، ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں، با، میم اور واو۔ اب واو ہم نے حروف مدہ میں بھی پڑھا تھا، الف، واو اور یا۔ اب واو حروف مدہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ حروف مدہ کی کنڈیشن ہے واو کے لیے کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تب وہ حروف مدہ ہوتا ہے، تو واو حروف مدہ ہوگا تو وہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا، اور اگر واو غیر مدہ ہوگا تو پھر وہ ہونٹوں سے ادا ہوگا۔ با، میم اور واو یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں یہ 3 حروف۔ اب ہونٹوں کے کس حصے سے ادا ہوتا ہے؟ جو با ہے نا وہ دونوں ہونٹوں کے اندرونی تریح والے حصے سے ملنے سے ادا ہوتا ہے، یعنی کہ اندر جو لپس کے اندر ویٹ پارٹ ہے وہ جب آپس میں ملیں گے تو با ادا ہوگا۔
اور میم دونوں ہونٹوں کے بیرونی یعنی کہ جو باہر خشک حصہ ہے وہاں ان دونوں کے حصے کو ملائیں گے تو میم ادا ہوگا، گیلے حصے کو ملائیں گے تو با ادا ہوگا، اور دونوں ہونٹوں کو گول یا نامکمل بند کرنے سے واو کی ادائیگی ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جو با ہے وہ ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، میم ہونٹوں کے خشک حصے سے، اور واو ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ لاسٹ میں ہمارے پاس لیٹر ہے، یہ بھی حروف شفویہ ہے، فا، لیکن اس میں کیا ہوگا کہ جو اوپر کے دونوں آگے والے دانت ہیں جو اپر انسائزرز ہیں وہ نیچے کے ہونٹ کے گیلے والے حصے سے لگے گا، تب وہاں سے فا کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اف، فا وہاں سے ادا ہوتا ہے جب اوپر کے دونوں دانت نیچے والے ہونٹ کے گیلے حصے سے لگیں گے۔ تو آپ نے یہ سارے حروف جتنے بھی ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، اور پھر آپ نے پریکٹس کرنی ہے اور اس حرف کو ویسے ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے جیسے یہ حرف ہے، تو انشاءاللہ آپ قرآن مجید کو بہت اچھے تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ جزاک اللہ۔